آزاد بن حیدر صاحب، سر گفتگو آپ سے کرنا چاہیں گے. جس طریقے سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑی محنت کے بعد، بڑی لگن کے بعد، بڑی جدوجہد کے بعد ہم نے پاکستان حاصل کیا. سر کیا شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ویورز سے، ہمارے یہاں پر تمام ہی لوگوں سے، کہ کتنی محنت کی گئی تھی اس زمانے میں؟ سر دیکھیے، تاریخ میں ہم بہت دور تک نہیں جانا چاہتے. 1857 کا جو حادثہ ہوا، اس کے بعد مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو گئی. پہلا مفکر یا جس نے بہت ہی غیر جذباتی طور پر جائزہ لیا کہ اب مسلمانوں کو اس قہر مذلت سے نکالنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، وہ ہمارے موثر سید احمد خان. انہوں نے دیکھا کہ ہند وہ تعلیم میں، تجارت میں، ہر چیز، ہر شعبہ حیات میں چھائے ہوئے ہیں. تو انہوں نے مسلمانوں کو لائن آف ایکشن دی اور انہوں نے کہا کہ تم تعلیم حاصل کرو. ان پر بہت سے بہتان بھی لگائے، لیکن وہ مرد کلندر اپنے مشن میں کامیاب گئے. علی گڑھ کالج اور علی گڑھ یونیورسٹی اور اس کے طلباء، وہ بالکل انہوں نے اس طرح ایک قوم کی تشکیل وہاں پر دی. اور وہ بنگال سے، سندھ سے، بلوچستان سے، جہاں بھی لوگ، علی گڑھ کا ایک کلچر، اسلامک کلچر، انگریزی تعلیم، اور باہر سے انہوں نے انگریز بھی بلائے تاکہ مسلمان جو ہیں یہ برابری کا احساس کریں. جب کانگریس بنی ہے اور اس کا ہیوم انگریز ہی سینل تھا، اور وہ 20 سال پہلے مسلم لیگ سے بن چکی تھی. پہلے وہ شخصیت تھی جنہوں نے آگاہ مسلمانوں کو کہ یہ کانگریس بالکل ہندوؤں کی جماعت ہے، اس میں شامل ہونے کی بجائے آپ اپنی تمام جتنی بھی انرجی ہے وہ تعلیم پر لگائیں. اور الحمدللہ آہستہ 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 تمام مخالفتوں کے باوجود وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پہلی اینٹ جو رکھی وہ سید احمد خان نے رکھی. پھر اس کے بعد مسلمان قوم کو ایک جرت کی ضرورت تھی. جرت مولانا محمد علی جوہر نے عطا فرمائی. وین 1930 میں علامہ اقبال خطبے سے ہمیں حاصل ہوا. اور پھر راجہ صاحب محمود آباد کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے لکھنؤ میں جو سیشن کیا، اس زمانے میں بعض جگہ 30 لاکھ، بعض کا 35 لاکھ، یہ 35 ارب کے برابر ہوگا. اس لیے کہ اس وقت سونا جو تھا وہ 25-30 روپے تولہ سونا. انہوں نے بہت، اور اس پہ باشانی صاحب نے ایک ان کو خراج عقیدت پیش کیا کہ مجھے ممنون کی راجہ کی اس طرح اسلام منت پذیر ہے، خدیجہ کا جس طرح. تو اس وقت یہاں سے اس وقت پہلے بہت زیادہ 25 روپے ممبرشپ، 25 روپے داخلہ، لیکن اس کے 4 آنے کا آغاز کر دیا گیا. عوامی ایک پارٹی بنی. اور 1940 کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک تو کرم اور ایک قائد اعظم 7 برس کے اندر قائد اعظم کے پاس فوج نہیں تھی، قائد اعظم کے پاس نیوی نہیں تھی، ایئر فورس نہیں تھی، بیلنس نہیں تھا، اسٹیٹ بینک نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا. بہت بری حالت میں، مادی طور پر بھی ہم بہت غریب تھے، ماننا چاہیے یہ. کیوں کہ جب پاکستان بنا تو پہلی تنخواہیں دینے کے نہیں تھے. حیدرآباد دکن نے 20 کروڑ روپے بھیجے اور 2 کانسٹیبل کو کھڑا کر کے جو کپڑا دیا وہ ہاف پینٹ ہوتی تھی، نکر. ریڈیو پاکستان یہاں ٹینٹ میں بنا، 20 کروڑ روپے ہفتوں کی بات ہوتی ہے. اور پھر جو مہاجر واگا پر بھی ہم نے تھوڑا دن کام کیا، کھوکھرا بھی، لاکھوں کی جائیدادیں چھوڑ کر آئے، مکانات چھوڑے، اپنے آباء و اجداد قبریں چھوڑیں، سب کچھ اس لیے کہ ہم ایک اسلامی مملکت میں جا رہے ہیں. اور ہر ایک یہ
پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. واہگہ پر آتے تھے یا کھوکھرا پر تو وضو کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا، وہ تیار کرتے تھے مٹی کے ساتھ، اور پاکستان کا پرچم دے کر اللہ کے ہاں شکر گزار ہوتے تھے کہ ہم اپنے پاکستان میں آگے ہیں. یا ان کی کیا، انہوں نے کتنے اپنی بہنیں، مائیں، بیٹے، بیٹیاں قید کرائے. صرف امبالہ ریاست میں 2.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا. قائد اعظم یہاں پر بارش ہوئی تھی ایک تو سب لوگ گورنر جنرل ہاؤس پہنچ گئے. تو قائد اعظم نے کہا ان کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کالونی میں بارش ہوئی ہے، جھگیاں بہہ گئی ہیں. قائد اعظم رات کے 3 بجے تک 4 بجے تک جاگتے رہے. انہوں نے کمشنر کو، ایس پی کو، سب کو کہا کہ آئی وانٹ ٹو سی بفور مارننگ دیٹ بی ریہیبلیٹیٹڈ in government houses, in hostels, anywhere, but there should be no one person who should be under rain. قوم تو زندہ ہے، قوم تو زندہ ہے. اچھا، میں چاہوں گا یہاں پر موجود کچھ اسٹوڈنٹس اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. طرف مہمان یہاں پر موجود ہیں، آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو کائنڈلی کھڑے ہو جائے گا اور پھر سوال کریں. السلام علیکم. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہے قیام پاکستان کے بعد لیاقت علی مرزا صاحب اور جو ہے لیاقت علی خان صاحب اور اسکندر مرزا صاحب جب گورنر جنرل تھے تو اس وقت جو ہے پہلا پرپوزل تو سوویت یونین کا آیا تھا اور پھر جو ہے یو ایس کی طرف سے آیا. تو ہم نے پہلا دورہ یو ایس میں کیوں کیا اور وہاں جا کر بیان کچھ اس طرح کے کیوں دیے کہ جو ہے وہاں یہ ظاہر کیا کہ الحاق کر دیا. لیاقت علی خان صاحب نے بیان دیا تھا جو اس کے حوالے سے ایسا فرسٹ کیوں کیا گیا؟ عدد کی انگلی اٹھائی لیاقت علی خان نے اور کہا از گریٹ. اور جب امریکہ نے کہا کہ ڈالر کی قیمت کم کر دو، انڈیا کو بھی پاکستان کو بھی، انڈیا نے ڈالر کی قیمت کر دی. لیاقت علی نے کہا نو 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 بگ نو، آئی ول ناٹ ڈو اٹ. چلیں، بہت امریکہ جائیں یا افریقہ جائیں، لیکن وہ لیاقت علی خان تھا. آزاد بن حیدر صاحب کلوزنگ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کی طرف سے اگر مل جائیں. آزاد بن حیدر صاحب سے فرمائیے گا. ایک جرمن کارٹونسٹ تھا تو وہ کسی شخصیت کا اظہار کرنے کے لیے کسی پرندے سے اظہار کرتا تھا. اس نے قائد اعظم کو جب اسٹڈی کیا تو قائد اعظم کو اس نے شہباز بنایا. تو آپ سب شاہین ہیں علامہ اقبال کے، شاہین کی فطرتہ پڑھ لیں. اس طرح ٹائیگر آف ایشیا ہم نہیں بن سکتے. اب یہ ہمارا چھوٹا سا پاکستان ہے، اس میں آرمی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، بینک بھی ہے، میڈیا بھی ہے. قائد اعظم کے پاس تو یہ کچھ بھی نہیں تھا نا، آرم بھی ہے. اور جب قائد اعظم دہلی میں گئے ملیہ کالج میں تو ایک بچوں نے نعرہ لگایا، نوجوانوں نے، سیاست کا ایٹم بم قائد اعظم. ہمیں سیاست کا ایٹم بم چاہیے، وہ کردار اور ایمان چاہیے. نوجوان آپ میں سے نکلے گا، کوئی نہ کوئی نکلے گا. اور یہ سنبھالنا ہے یہ پورا ملک، یہ ہم سب لوگ جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے اور اللہ تعالیٰ. قوم زندہ ہے، بات آپ نے قوم زندہ ہے. بالکل ٹھیک. باقی میں نہیں کچھ کہہ سکتا، وہ میں نے شعر میں کہہ دیا جو